है फ्रेंड, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। वैसे भी मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। चलो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी के जानिब से। तब कर पार्ट नंबर 9। जैसे ही हमजा साई खाना खाते हैं, उसके बाद में वो गाड़ी में बैठकर आराम से ज़ोया के घर पहुंच जाते हैं। ज़ोया बेचारी को तो अभी खाने का निवाला भी एक नसीब नहीं होता, तब तक ये पहुंच जाते। अम्मा, पर हमें भूख लगी, अब कुछ खाने तो दो। बेटा ऐसे साउंड नहीं करना, अभी तुम्हें इनके साथ जाना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग आते हैं, हाँ बहन हम आ गए हैं, अभी आप कुछ खाएंगी? नहीं नहीं, हमें सीधा शॉपिंग पे जाना है, और आपको तो पता है कितने सारे और भी काम होते हैं। तो फिर ज़ोया चल रही है ना? हाँ ज़ोया बिल्कुल तैयार है, वो बस बड़ी चादर लेकर आ रही है। सही है, तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तब तक बेटा आप पानी पिएंगे? अच्छा बेटा, हाँ हाँ हम पानी पी लेंगे। अच्छा, तो जैसे ही वो पानी लेने जाती है, तब तक ज़ोया बड़ी चादर बैठकर आ जाती है। हाँ बेटा हम चलते हैं, आप 2 मिनट रुको, हम पानी पी कर आते हैं। सही बेटा। जैसे ही ज़ोया किचन में जाती है, अपनी अम्मी से मुखातिब होती है कि अम्मी मुझे प्यास लगी है, पानी। बेटा ये पानी तो हम हमजा साई के लिए ले जा रहे थे। अम्मा जी हमें पहले प्यास लगी है, हम पानी पिएंगे। फ़ौरन ही ज़ोया पानी का गिलास लेकर खुद पी लेती है। और अब हमजा साई, आप जाए, हमजा साई के लिए हम खुद पानी भर के ला रहे हैं। जैसे ही उसकी अम्मी जाती है, वैसे ही वो लोग उठ के जाने लगते हैं, लेकिन हमजा साई ऐसे ही बैठे होते। बेटा उठो, अभी पानी पी के फिर हमें जाना है। अभी आपने पानी का कहा, लेकिन देखिए ये तो पानी ला ही नहीं है। अब 2 मिनट रुक के ना, ज़ोया पानी ला रही है। हमजा की अम्मी को ये बात बड़ी अजीब लगती है, पर उस वक्त वो कुछ कह नहीं सकती होती है, इसीलिए वो खामोश रहती है। ज़ोया पानी लाती है और हमजा साई को पानी दे देती है। हमजा साई उसे देखकर मुस्कुरा कर पानी पी लेते हैं। उसके बाद वो सब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। हमजा साई सारा वक्त ज़ोया को देख रहे होते हैं। उस वक्त हमजा की अम्मी यह देखकर मुस्कुरा रही होती है। बेटा साई क्या हुआ, इतना पीछे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? नहीं बस कुछ नहीं अम्मा, वो मैं ड्राइव कर रहा था तो बस मैं रोड ही देख रहा था। बेटा रोड आगे है, पीछे नहीं। और हमें पता है कि आप क्या देख रहे हो। आपके बाबा साईं की भी यही हरकतें हुआ करती थी शादी के शुरू के दिनों में। अच्छा ठीक है अब्बा साईं, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा करो। जब मैं अपने स्टडी के लिए जाऊँगा तो क्या मैं ज़ोया को अपने साथ ले जा सकता हूँ? पर बेटा साईं, अम्मा साईं आपको पता तो है हमारा वहाँ पे घर है, बंगलो है पूरा सा, वहाँ पे हुई तो रहता भी नहीं है। अम्मा साईं मैं अकेले वहाँ कैसे रह सकता हूँ? और आपको तो पता है मैं कितना सेंसिटिव हूँ, बाहर का खाना खाता हूँ तो तबीयत ख़राब रहती है हमारी। अगर हमारे साथ ज़ोया रहेगी तो फिर बेटा, फिर घर के काम। अम्मा साई वो तो हम आ जाएंगे ना चंद महीनों में। अगर हमारे साथ ज़ोया रहेगी तो फिर अच्छा ही रहेगा ना अम्मा साई। पर बेटा साई, हमारे ख़ानदान की रिवायात भी है ना, शादी भी है तो आपके भाई हो उमर की, उसकी शादी तो अच्छे से करने दीजिए। पर अब्बा साई, हमारी शादी के वक्त में तो आपने बड़ी जल्दबाजी से काम लिया। बेटा साई जल्दबाजी से हमने नहीं, आपने काम लिया। आप ही कह रहे थे फ़ौरन निकाह कर लीजिए, सर पे आज पूरा घर उठा लिया था आपने तो बेटा साई। उधर ज़ोया ये सब कुछ देखकर सुनकर बहुत अजीब साउंड कर रही होती है। बेटा ज़ोया तुम्हें इतना ज़्यादा अजीब साउंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमजा साई तो तुम्हारे मोहब्बत में इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने नींद की गोलियां तक खा ली थी। अब तो ज़ोया को हमजा से और भी डर लगने लग गया था। अब्बा साई, आप तो जानते हो, पहले तो मैं यहीं पे आप ही के साथ रहता था। आपको पता है इतने महीने आप मेरे साथ रहती थी, खाना बना के देते थे, हम खा लेते थे। अब तो आप काम नहीं कर सकती ना। बेटा साहिब, बीवी आती है ना तो सब बेटे अपनी माँ को भूल जाते हैं। नहीं अम्मा साई, हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। बेटा एक बात हम आपको कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं?
آپ کے بابا شاہی نے بھی یہی کہا تھا جو کہ آپ کہہ رہے ہو. ایک بار رخصتی ہو جائے. میں نے سوچا ہے کہ پھر آپ کے بھائی کی شادی بھی ہم جلدی کروا رہے ہیں تو تب تک تو آپ رک ہی سکتے ہیں. آپ کی اتنی دن چھٹی تو ہوگی. ہاں بس آئی. تو پھر عمر کی شادی کے بعد آپ چلے جائیے گا. ٹھیک ہے بس آئی. لیکن ہاں یہ تو ہے چند دنوں کے لیے رونقیں تو بڑی لگی ہوئی ہوگی. ہاں بیٹا جو ہے آپ کی ایگزامات پیپرس ہو گئے. نہیں ابھی پیپرس چل رہے ہیں ہمارے. بیٹا آج سے آپ ہمیں ابا صحیح کہیے گا. ہمیں بہت اچھا لگے گا. ہم نے تو خدا سے بیٹی مانگی تھی لیکن اب آپ آ گئے ہو نا. اب آپ ہی ہماری بیٹی ہو. زویا یہ سن کر بہت زیادہ بلش یعنی کہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے. زویا کو یہ بات بہت پسند آتی ہے. اچھا بیٹا سائی ایک بات ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ جی پوچھیے. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب تک آپ کے امتحانات چل رہے ہیں تب تک کیا ہم ایک دن پہلے رخصتی کر لیں. امتحانات تو آپ ہمارے گھر سے بھی اسے دے سکتے ہو نا. پر بس آئی بیٹا کیونکہ میں جلد سے جلد آپ کو اپنے گھر لانا چاہتی ہوں. اب ہمیں سے صبر نہیں ہو رہا. ہماری بڑی بہو کی تو طبیعت خراب رہتی ہے. کام میں کوئی مدد نہیں کروا پاتی. ادھر اپنی امی کی بات کو کاٹتے ہوئے حمزہ شاہی کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اسے مہلت دینی چاہیے نا. اس نے ہی تو کہا تھا اپنے 4 دن کے امتحانات کمپلیٹ کر لے گی تو پھر یہ آئے گی. تو بیٹا آپ کے امتحانات ختم کب ہو گئے آپ یہ ہمیں بتائیں. اسی دن کی شام کو یا ہم آپ کی رخصتی کر لیتے. اب بس آئے تھوڑا تو صبر کر لیجئے. ہاں بیٹا جب آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا تو آپ کو صبر کہا تھا. ہمیں تو بس اپنے گھر میں جلد سے جلد بیٹی چاہیے. حمزہ شاہی یہ سمجھتا تھا کہ اس کی امی زویا کو جلد سے جلد گھر لا کر گھر کے کاموں میں لگا دے گی اور زویا یہ اتنی ساری ذمہ داریاں اچانک نہیں سنبھال سکتی. اور حمزہ شاہی یہی چاہتے تھے کہ چند دنوں کے لیے زویا اپنے گھر پہ تھوڑا آرام فرما لے اور پھر تو اسے کام ہی کرنا ہے. ابھی شاہی ویسے بھی یہ مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہے. ابھی جو نیا مہینہ آئے گا اس کی 1 یا 2 تاریخ تک تو اس کے ایگزامس ختم ہو جائیں گے. تو ہم مہینے کی 3 تاریخ کو اسے گھر لائیں گے. صحیح ہے بس آئی. بیٹا سائی ایک بات اور پوچھنی تھی ہمیں آپ سے. جی پوچھیے. وہ یہ کہ آپ پارلر سے تیار آپ کی امی کروائیں گی یا پھر ہم کچھ سمجھی نہیں ہے بس آئی. حمزہ شاہی زویا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ امی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گھر والے آپ کو تیار کروا لیں گے یا پھر ہم آپ کو تیار کروا لیں رخصتی کے لیے. پر یہ سب کچھ تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. بیٹا میں بھی نا آپ اتنی چھوٹی ہو آپ کو کیا رسم و رواج کا پتہ. ہم آپ کی امی سے اس بارے میں خود بات کر لیں گے. تمام معاملات طے کر لیں گے ان سے. اور آپ کی امی والے آپ کو کوئی گفٹ وغیرہ دے رہے ہیں مطلب کوئی جویلری وغیرہ پہننے کے لیے؟ اب اس بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ. بیٹا وہ اس لیے پوچھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کی امی والے چیزیں دے رہے ہیں تو پھر ہم اس حساب سے چیزیں دیں. لیکن اگر آپ کی امی والے نہیں دے رہے تو ہم اس حساب سے پوری ساری چیزیں بنوا کر ابھی جب تک کے لیے وقت مل جائے گا بنوا لیں گے اور آرام سے بھیج بھی دیں گے آپ کو. آپ کو تو پتہ ہے آج کل سونار کی دکان پہ بندہ جاتا ہے تو ٹائم دنوں کافی لگ جاتا ہے بیٹا. ابھی یہ باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں تب تک وہ مارکیٹ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. لو جی اماں مارکیٹ آ گئی اب چلیے شاپنگ کرتے ہیں. وہ یہ سب کچھ بھی دیکھ ہی رہی ہوتی ہے آرام سے اتر ہی رہی ہوتی ہے کہ حمزہ شاہی فوراً ہی کہتے ہیں کہ اماں جان ہم بڑے سے بوتیک سے کپڑے نہیں لیں گے. ہم وہاں سے کپڑے لیں گے جہاں سے یہ خود اپنے کپڑے خریدنا چاہیں. پر بیٹا یہ تو ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ہماری بہو ہمارے حساب اور ہمارے رواج کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. ہم ان کو وہ کپڑے کیسے دلوا سکتے ہیں جیسے وہ یہ خود خریدتی. بیٹا وہ نارمل کپڑے خریدتی ہے. میں تو ولیمے کا جوڑا خرید کے دینے کا سوچ رہی ہوں بہو کو. اب وہ تو اچھا والا بوتیک سے ہی ملے گا. بیٹا تم ہمارے ساتھ چلو بوتیک پہ چل رہے ہیں.
حفصہ سائی کو تو کپڑوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، اس کو تو یہ نہیں پتہ کہ لڑکیوں کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب لڑکے ہیں، لڑکوں میں ہاسٹل میں ایسے بڑے ہوئے، انہیں کیا پتہ رسم و رواج، کس طرح سے کوئی چیز کی تہذیب تمدن۔ یہ ساری چیزیں سن کر زویا تھوڑا سا اسمائل کرنے لگتی ہے۔ چلو بیٹا تم نا گاڑی میں رہنا، ہم تمہیں فون کر دیں گے۔ بیٹا آپ کے پاس فون ہے، آپ اپنی امی والوں کو فون کر دو تو۔ نہیں ابا سائی ہمارے پاس فون نہیں ہے۔ اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو گفٹ میں دے دیں گے۔ چلو وہ تو ہم خرید لیں گے، پر پہلے ہم ٹھیک چلتے وہاں ہم کچھ پسند کرتے، صحیح ہے؟ ہاں اماں صحیح ہے۔ عمر اور حمزہ اپنے آپ میں یہی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ امی کے ساتھ کون جائے گا بوتیک میں۔ حمزہ سائی آپ چلے جائیں، ہم یہیں پہ بیٹھے رہتے۔ عمر سائی مجھے جانے کا کوئی شوق نہیں، میں جو بھی پسند کروں گا اماں سائی کہیں گی ہمیں سینس نہیں ہے، چیزیں رکھوا لیں گی واپس، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، پھر ہمیں غصہ آ جائے گا۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا حمزہ۔ چلو جاؤ جاؤ، تمہاری شادی ہے یار، تمہیں تو ایسا کرنا ہی چاہیے نا کم سے کم۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ حمزہ سائی سے عمر سائی مخاطب ہوتے ہیں۔ ادھر عمر اور حمزہ کی اپنی دکان میں چلی جاتی ہے، بوتیک میں، اور وہاں بوتیک میں آرام سے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تب وہ زویا سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہیں کون سا سوٹ پسند آیا ہے؟ ابا سیاح میں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا بیٹا، کوئی فکر مت کرو، اب تم ہمارے خاندان کی بہو ہو، تمہیں کسی چیز کی کمی اور فکر نہیں ہے، بس ایک کام کرو آرام سے بیٹھ کر پسند کرتے جاؤ۔ اور زویا کی ساس دکاندار سے یہ مخاطب ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے سوٹ دکھاؤ، پیسوں کی فکر مت کیجیے گا۔ تو پھر دکاندار خود اچھے کپڑے دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک سوٹ ہوتا ہے جو 25,000 کا ہوتا ہے، بہت خوبصورت جوڑا ہوتا ہے، وہ زویا کو بہت پسند آتا ہے، لیکن اب وہ ہچک رہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے یہ بولے۔ لیکن اتفاق سے اس کی ساس کو بھی وہی سوٹ پسند آتا ہے، وہ گرین سا۔ بیٹا یہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اس کی سلوار گولڈن کلر کی ہے، اور یہ پورا سوٹ گرین کلر کا ہے، اور وہ بھی اتنے اچھے نگ لگے ہوئے، ہاتھ کا کام اور کڑھائی، سوٹ بڑا اچھا لگے گا تم پر۔ بیٹا یہ دوپٹہ تھوڑا ٹرائی تو کر لو۔ پر ابا سائی، بیٹا سائی ٹرائی کر لو، ہم بتاتے کہ ہم کیا پھر کرتے، اگر آپ کو جوڑا اچھا نہیں لگتا نا ہم جوڑا چینج بھی کروا لیں گے۔ کیوں بھائی آپ چینج کر لو گے؟ ہاں ابا سائی اب چینج کر لیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا یہ بھی چینج کرنے کے لیے تیار ہے، بس آپ ایک کام کریں کہ دوپٹہ تھوڑا چیک کر لیں کہ آپ کو یہ سوٹ کیسا لگے گا۔ جب وہ آئینے کے سامنے جا کر سوٹ چیک کرنے لگتی ہے تو اس کو بہت پسند آ رہا ہوتا ہے۔ باہر حمزہ سائی زویا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سوٹ بہت اچھا ہے، تم یہ خرید لو۔ زویا بہت عجیب ساؤنڈ کر رہی ہوتی ہے کہ میں خریدوں یا نہیں خریدوں، کیا کروں میں؟ کیا ہوا بیٹا تمہیں سوٹ پسند نہیں آیا؟ ابا سائی سوٹ تو بہت اچھا ہے، تو پھر لیکن تھوڑا مہنگا نہیں ہے؟ بیٹا سائی آپ پہ تو لاکھوں کروڑوں قربان، آپ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ ولیمے کا سوٹ ہے، رخصتی کا سوٹ تو ابھی ہم نے خریدنا ہے، تو یہ پیک کر دیجیے، ابھی ہمیں ایک اچھا سا ریڈ کلر کا سوٹ دکھائیے۔ لیکن زویا کو ریڈ کلر پسند ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ابا سائی کی باتیں سن کے